أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ اس وقت خاکسار نے سورۃ صف کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 15 کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبہ پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا ہی منائیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے انصار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہیں جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے میں میرے انصار ہوں۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ پس ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ سامعین کرام، یہ تو ترجمہ تھا ان دونوں آیات کا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ صف آیت نمبر 10، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے براہین احمدیہ اپنی کتاب لکھی تھی تو اس وقت آپ علیہ السلام کا دعویٰ صرف محض مجدد ہونے کا تھا۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکین، جو آیت کریمہ ہے سورۃ صف آیت نمبر 10، اس کے حوالے سے یہ حضرت مرزا غلام صاحب نے ارشاد فرمایا براہین احمدیہ میں۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام اپنے آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ خاکسار کوئی فرید احمد چیمہ صاحب ہیں، کوئی پاکستان میں سے انہوں نے یہ غالباً یہ مجھے ای میلز لکھی ہیں، تو ان کی ای میلوں کا میں جواب دیتا چلا آ رہا ہوں۔ آج ان کی چوتھی ای میل جو ہے اس کا میں ذکر بھی کروں گا، پڑھوں گا بھی، اور اس کا میں انشاءاللہ تعالیٰ جواب بھی دوں گا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے ان کی تیسری ای میل کا ذکر بھی کیا تھا، اس کے جو اس میں اس نے سوال اٹھائے تھے اس کے جوابات دیے تھے۔ تو آج کی جو ای میل ہے ای میل نمبر 4 ہے ان کی، یہ 5 جون 2025 کو اس سازش کو ملی تھی۔ یہ فرید احمد چیمہ سے پاکستان میں رہتے ہیں، جرمنی میں ہیں، یو کے میں ہیں، کہاں ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، باہر لوگ اگر بتا دیں مجھے تو اچھی بات ہوگی، تو کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے ان کا کہ یہ کہاں سے مجھ پر یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو ای میل نمبر 4 جو ہے اس عاجز کو 5 جون 2025 کو موصول ہوئی تھی۔ اس کا عنوان وہ سوالات یعنی کویسچنز وہ رکھتے ہیں اپنی ای میل میں۔ وہ لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ماہ پہلے میں نے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں ارسال کیے تھے، جس میں آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ بتائیں کس طرح آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان کردہ 52 صفات بابت پس موعود مصداق ٹھہرتے ہیں۔ اگر آپ ان 52 صفات کے متعلق نہیں بتا سکتے تو چلیں میں کچھ مختصر کر دیتا ہوں، ان کے متعلق ہی بتا دیں۔ آگے لکھتے ہیں مطلب کہ نمبر 1، وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ نمبر 2، 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آگے نمبر 3، وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ برائے کرم اس کا جواب بذریعہ خط ارسال کریں۔ شکریہ فرید احمد چیمہ۔ آپ فرید احمد چیمہ صاحب، یہ جو آپ نے آخر پہ لکھا ہے نا، برائے کرم اس کا جواب بذریعہ خط ارسال کریں،
تو اس حوالے سے میں پہلے ہی آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تحریری طور پر آپ کے ان سوالوں کا جواب دوں، کیونکہ آج کل اور میرے بہت سارے کام ہیں جن کی طرف میری توجہ ہے. تو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ خاک صاحب نے کئی نئے مضمون بھی نہیں لکھے. تو آج کل تو میرا مطلب کہ زبانی خطبات، لیکچر اور بہت سے تحریری کام ہیں جن کی طرف میری توجہ ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے کہا ہے برائے کرم اس کا جواب بذریعہ خط ارسال کریں، تو اس حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آئی ایم ویری سوری کہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو باتیں ہیں آپ نے سوال کیے، میں اس خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دے دوں. بلکہ بہت سارے آپ کے سوالوں کے جواب تو خاک صاحب نے گزشتہ جو 3 خطبات میں نے ارشاد کیے ہوئے ہیں اس میں نے جواب دے دیے ہیں. یہ جو ای میل نمبر 4 جو ہے نا آپ کی، اس میں جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں تو اس کا جواب میں خاک سر گزشتہ جو خطبات ہیں ان میں بھی دے چکا ہے، اور کچھ اگر کمی بیشی تھی ان میں تو آج میں بہت ساری باتیں عرض کر دوں گا اس حوالے سے. تو باقی تحریری طور پر میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں آپ کو تحریر لکھوں، اس کا جواب دوں. اگر زندگی میں کوئی موقع ملا، ٹائم ملا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کا میں ان شاء اللہ تعالیٰ تحریری رنگ میں بھی آپ کی طرف جواب دے کر لکھ کے بھیج دوں گا میں انشاءاللہ. فی الوقت تو میں اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سوالوں کا ذکر بھی کر رہا ہوں، آپ کی ای میل کا ذکر بھی کر رہا ہوں، اس کے جواب بھی انشاءاللہ دوں گا. آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. اس حوالے سے خاک سار خطبہ جمعہ جو ہے میرا گزشتہ 27 جون 2025 بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے ان باتوں کے جواب دیے ہیں، اور آپ نے سن لیا ہوگا خطبہ، نہیں سنا تو دوبارہ سن لیں، میں عرض کر رہا ہوں. علاوہ اس کے آپ نے سوال کیا کہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کا جواب بھی خاک سار اپنا خطبہ جمعہ 20 جون 2025 کا جو ہے اس میں خاک سار 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس موعود ذکی غلام، اس موعود نشان رحمت کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. اس کا میں ذکر کر چکا ہوں اور بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دے چکا ہوں. تو باقی آپ نے یہ 52 صفات کے متعلق کہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ملا کسی وقت کسی آئندہ خطبہ جمعہ میں تو میں انشاءاللہ آپ کے 52 صفات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. سر دست تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے اس کی میں ان باتوں کا جواب دے رہا ہوں. اچھا، 2 باتیں آپ کی ہو گئی، وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، دوسرا 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. یہ دونوں کو میں جواب گزشتہ خطبات جو میں خطبات جمعہ جو میرے ہیں ان میں جواب دے چکا ہوں. آگے آپ لکھتے ہیں وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا. یہ آپ کا تیسرا کویشچن ہے کہ یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے، اس موعود ذکی غلام، اس موعود نشان رحمت کی، یا اس موعود مسلح کی. مرزا غلام صاحب نے اس موعود نشان رحمت، اس موعود ذکی غلام کو اپنے تحریروں میں مسلح موعود کا ٹائٹل دیا ہے. مسلح موعود کے الفاظ الہامی نہیں ہیں، مرزا غلام صاحب کا دیا ہوا ایک ٹائٹل ہے، ایک لقب ہے اس موعود ذکی غلام کو، اس موعود نشان رحمت کو، جس کی چلہ و شعار میں اللہ تعالیٰ نے محمد مریم مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی. آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں مجھ پر کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اس حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو تھے نا 2000 سال پہلے مسیح سلسلے میں وہ مبعوث ہوئے تھے. امت محمدیہ میں آنے والا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا کامل مثیل، اس کا کاپی ہے، اس کا ذیل ہے. اور گزشتہ خطبات جو میں نے جمعہ کے دیے ہیں اس میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر اپنی کتاب میں فرمایا ہوا ہے کہ موسوی اور محمدی سلسلے جو دونوں ہیں باہم مشابہ ہیں، متماثل ہیں. جو کچھ موسوی سلسلے میں ہوا وہی کچھ محمدی سلسلے میں بھی ہو رہا ہے. تو اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں پہلے، غالباً گزشتہ خطبہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو میری کتاب ہے اس کے 100 یہ جو کتاب ہے میری غلام مسیح عظمیٰ، اس کے صفحہ نمبر 167 سے 173 تک غالباً یہ جو محمدی اور موسوی سلسلوں کا متشابہ ہونا کا ذکر ہے یہ میں نے بیان کیا ہوا ہے، اور مرزا غلام صاحب کی جو تحریریں ہیں ان کا ثبوت دے کر. تو جب یہ دونوں یعنی محمدی سلسلہ اور موسوی سلسلہ دونوں باہم مشابہ ہیں تو ظاہر ہے کہ جیسا پہلے موسوی سلسلہ میں
موسوی سلسلے کے مسیح عیسی ابن مریم کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ وہی کچھ محمدی سلسلے میں بھی محمدی موعود مسیح عیسی ابن مریم کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا تھا۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موضوع ہوگا اور زمین کے کناروں تک شعور پائے گا، یہ علامت ہے اس انسان کی۔ لیکن یہی بات انجیل جب ہم پڑھتے ہیں نا، لوکا باب 4 غالباً 18 آیت ہے اس کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے خدا بند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں تو زندہ ہوں، ابھی میں جنگ لڑ رہا ہوں، تجدیدی جنگ جو ہے، جتنے بھی مرزا غلام صاحب کی جماعت میں اور دین اسلام میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اس کی تجدید کے لیے وہ کام کر رہا ہوں اور زندہ ہوں۔ کل کیا ہونا کسی کو پتہ نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں ہی یہ اسیروں کی رستگاری کا جو نشان ہے، علامت ہے موعود ذکی غلام کی یا موعود نشان رحمت کی، میری وجود میں آپ دیکھ لیں اور زمین کو کرنوں تک شور پائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ نشان بھی میری میں دیکھ لیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی میں نے مسیح عیسی ابن مریم کی الفاظ آپ کے آگے پڑھے ہیں، تو وہ بھی اسی لیے آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ 2000 سال پہلے مسیح عیسی ابن مریم جو موسوی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت اللہ نے دی تھی، سورۃ مریم اور آل عمران میں سب باتیں ملتی ہیں، کیا اس نے اپنی زندگی میں یہ جو اسیروں کی رستگاری ہو گئی تھی، انہوں نے کی تھی؟ اسیروں کی رستگاری کرنا تو بعد کی بات ہے، بدبخت یہودی تو اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اور تورات میں آتا ہے نا کہ جو سچا اللہ کا مامور ہوتا ہے من اللہ، وہ کبھی بھی صلیبی موت نہیں مارا جاتا، لکڑی کی کاٹ پر وہ کبھی سلیب نہیں دیا جاتا۔ وہ بدبخت یہودی جو تھے وہ اس کو صلیب پر لے گئے تاکہ وہ اس کو ثابت کر دیں جھوٹا ہے، وہ اپنے خود سے ہی دعوے کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صلیبی موت سے پھر بچایا، جو بدبخت یہودیوں کے منصوبے تھے۔ لیکن میرا صاحب سے سوال ہے کہ کیا حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام نے یہ جو خود فرماتے ہیں، میں نے حوالہ دے دیا ہے کتاب لوکا باب 4 18 آیت ہے، وہ فرماتے ہیں خدا بند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں۔ تو کیا اس بیچارے نے کچلی ہوں کو آزادی دلا دی تھی، اسیروں کی رستگاری دلا دی تھی؟ اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، بدبخت یہودی تو پیچھے پڑ گئے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسیروں کی رستگاری ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں آپ لوگوں کو یہ نشانی جو ہے موعود ذکی غلام کی، موعود نشان رحمت کی، میری زندگی میں یہ آپ لوگوں کو میرے وجود میں یہ نشانی جو ہے اسیروں کی رستگاری دلانے کی میرے وجود میں آپ لوگوں کو دکھا دے۔ اگر میری زندگی میں نہ یہ ہو سکا معاملہ تو میرے وفات کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں میرے وجود میں اللہ پوری فرما دے گا۔ تو باقی اس حوالے سے آپ سے میں کہوں گا کہ خاکسار کے ایک مضمون نمبر ہے 11، مضمون نمبر 11، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح الزمان کے مابین مماثلت۔ آپ اس مضمون کو ہو سکتا ہے آپ نے پڑھ لیا ہو، اگر نہیں پڑھا تو دوبارہ اس کو پڑھیں، تو وہاں پر بہت ساری باتیں میں نے لکھی ہیں، بین ہی وہ سیدنا مسیح عیسی ابن مریم جو تھے، موسوی مریم کے ذکی غلام موعود تھے، وہ تقریباً محمدی سلسلے کا جو مسیح عیسی ابن مریم موعود ذکی غلام ہے، اس ساری معاملے ہر لحاظ سے یہ ان میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ جو کچھ اس بیچارے کے ساتھ 2000 سال پہلے یہودیوں نے کیا تھا، تو وہی کچھ امت محمدیہ میں ایک گروہ جو کہ یہودیوں کے رنگ اختیار کر چکا ہے، اور اس وقت نا وہ موسوی سلسلے کے یہودی تھے، یہ اسلام کے یہودی ہیں، قادیانی اور لاہوری جماعت والے، مرزا غلام صاحب کو ماننے والے۔ اور میرا ایک دوست ہوتا تھا، میں نام تو نہیں لوں گا اس کا، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ایک خاتون کا نام لیا، ذکر کیا، تو
اور وہ کہا کہ اس وقت وہ جرمنی میں ہے. اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا، وہ بھی احمدی گھرانے کی چشمہ چراغ تھی. اس نے، میں نام نہیں اس خاتون کا لے رہا، اس نے کہا تھا کہ وہ اسی جرمنی میں ہے. وہ ایک دفعہ کہتی تھی مجھے کہ وہ موسوی سلسلے کے یہودی تھے، یہ قادیانی اور لاہوری مرزا غلام صاحب کو ماننے والے اسلام کے یہ یہودی ہیں. یہ 1990 کی باتیں ہیں، 90 92 94 کی باتیں ہیں. تو اس شخص نے مجھے یہ کہا تھا، اس کا خاتون کا نام بھی اس نے مجھے بتایا. تو اس وقت میں اس کا نام نہیں لے رہا. تو بہرحال یہ ہم نے جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نام اس لیے لیا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی کسی وقت بدبخت یہودیوں جیسے لوگ پیدا ہونے جانے تھے، یعنی اس قسم کے لوگ بن جانے تھے امت محمدیہ کے لوگ. تو ظاہر ہے کہ جو شخص اس وقت ان میں مبعوث ہونا تھا، تو ان لوگوں نے بھی وہی اس موعظ ذکی غلام، اس موعظ نشان رحمت جس کی چلہ و شار پر محمدی مریم کو خبر دی گئی تھی، وہی کچھ لوگ کرنا تھا جو 2000 سال پہلے موسی سلسلے کے ذکی غلام، موسی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اس زمانے کے بدبخت یہودی نے کیا تھا. ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں آگے چلنے سے پہلے کہ دیکھیے موسی مریم ایک وجود تھا. اس کو کماری جب تھی، وہ اس کو غلام کی، ذکی غلام کی بشارت اللہ نے دی. یہ ساری تفصیل ملتی ہے سورۃ مریم میں. اس نے کہا کہ میں نہ شادی شدہ ہوں، نہ میں بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہوگا؟ فرشتہ نے کہا کہ بالکل مریم، جو تو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، نہ تو شادی شدہ ہے نہ تو بدکار ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے میں دوں گا. اور پھر اللہ دے گا، اور اس کو آیاتن للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیہ. یہ ساری باتیں سورۃ مریم میں ملتی ہیں. یہی باتیں چلہ و شارپور میں جو پیش ہوئی محمدی مریم کو نصیب ہوئی، اس میں یہی باتیں ملتی ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ موسی سلسلے کی جو مریم تھی، اس کا وہ خاتون تھی، اور اس کا جو ذکی غلام تھا اس کا نام اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، اور دوسرا ایک وجود تھا. یعنی دو وجود ہیں، ایک موسی مریم ہے، ایک موسی سلسلے کا مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موسی سلسلے کا ذکی غلام. اسی طرح امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق ڈال دیا کہ امت محمدیہ میں اللہ نے کسی عورت کو محمدی مریم کے طور پر چننے کے بجائے ایک کامل مرد کو، ایک متقی انسان کو بطور مریم روحانی مقام و مرتبہ پہلے بخشا. وہاں پر ایک عورت تھی، وہاں پر محمدی سلسلے میں ایک مرد، ایک کامل کو چنا اللہ نے. مرزا غلام احمد صاحب کو پہلے روحانی طور پر محمدی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ بخشا. الغلام.com پر اگر جائیں تو نیوز نمبر 170 پر یہ سارے وہ الہامات مرزا غلام صاحب کے آپ پڑھیں گے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کیسے مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا. دوسری بات یہ ہے کہ موسی مریم کے گھر میں وہ جو ذکی غلام تھا، اللہ نے جس کو بشارت دی تھی، اس کے بطور سکا لڑکا کی پیدا ہوا، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا اللہ نے. تو محمدی سلسلے کی جو مریم تھی مرزا غلام صاحب، وہ بھی سمجھتے رہے کہ یہ جو ذکی غلام کی مجھے بشارت ملی ہے موعظ نشان رحمت کی، یہ میرا سکا لڑکا ہوگا. وہ ڈھونڈتے رہے اپنے بچوں میں. لیکن یہ فرق پھر ڈال دیا اللہ نے کہ موسی سلسلے کی مریم کو سکا بیٹا تھا اس کا ذکی غلام. محمدی سلسلے میں محمدی مریم کو جو ذکی غلام نشان رحمت بخشا گیا، وہ اس کا روحانی فرزند ہے، تو وہ اس کا سکا بیٹا نہیں ہے. لیکن وہ اپنے بچوں میں ڈھونڈتی رہی، اور جس بچے پر وہ کہتی تھی یہ وہ پس سے مودا اور اللہ فوت کر لیتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بشارتوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ملہم پر یہ واضح کر دیا بھی تیرے لڑکوں میں سے کوئی بھی یہ موعظ ذکی غلام یا موعظ نشان رحمت کی پیش کا مستحق نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے لڑکوں کو، جسمانی لڑکوں کو، پیش کی مسلمت کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا. ٹھیک. اور لیکن وہ ڈھونڈتی رہی اپنے بچوں میں، لیکن اللہ نے دیا نہیں. لیکن سارا معاملہ آپ الغلام.com کی نیوز نمبر 160 پڑھیں، وہاں پر مرزا غلام صاحب کے وہ تمام الہامی بشارتیں وہاں پر میں نے ذکر کیا ہوا ہے، وہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں کو پیش ہوئی مجھ سے موت، پیش ہوئی موت ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا پیش ہوئی نشان رحمت کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا. اچھا، اس کے بعد یہ تھوڑا سے فرق پڑ جاتے ہیں نا محمدی اور موسی سلسلے کے درمیان میں. باہر یہ دو وجود تھے، موسی مریم اور مسیح عیسیٰ بن مریم. اس طرح محمدی سلسلے میں بھی دو وجود ہیں.
ایک موسی محمدی مریم ہے مرزا غلام احمد صاحب، اور ایک ان کا ذکی غلام ہے یا محمدی مسیح صاحب نے مریم، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرا وجود ہے۔ لیکن میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ میری روحانی ماں جو ہے محمدی مریم مرزا غلام صاحب، ان سے یہ اتحادی غلطیاں ہوئی ہیں، تو وہ خود ہی مریم سے اپنا خود عیسیٰ ابن مریم میں انہوں نے کہا کہ میں منتقل ہو گیا، جبکہ میں نے گزشتہ خطبات میں بھی کہا ہے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق خود مرزا غلام احمد صاحب نہیں تھے، وہ ان کا موت ذکی غلام، موت نشانی رحمت، جس کی چلہ اور شاہپور میں حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، وہ اس کا مصداق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک الہامی شعر نازل فرماتا ہے مرزا غلام احمد صاحب پر، زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز میں آیت۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے محمدی سلسلے کا، جس کے متعلق پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے۔ یہ وہ وجود ہے۔ لیکن بہرحال میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب، تو وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ مریم ہونے کا جو مجھے مقام و مرتبہ ملا، اسی مریمی حالت میں میں عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا، یعنی میں ہی محمدی مریم سے عیسیٰ ابن مریم موت بن گیا۔ بہرحال آپ کے اجتہاد تھے جو کہ درست نہیں ہیں، انہی آپ کے اجتہادوں کی وجہ سے آج تک مخالفین بڑے تمسخر و ٹھٹھے کرتے ہیں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے آگے مرزا غلام صاحب پر یہ الزام لگاتی ہوں وہ کیسے حاملہ ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس طرح موسوی مریم کو ذکی غلام کی بشارت ہوئی، اللہ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، بیان ہی محمدی سلسلے میں ایک مرد کامل کو، متقی انسان کو، پہلے محمدی مریم کا روحانی مقام و مرتبہ نصیب ہوا، پھر اس کو بعد چلہ اور شاہپور میں اسی محمدی مریم کو روحانی ذکی غلام کی بشارت دی گئی، نشان رحمت کی بشارت دی گئی۔ وہ ایک دوسرا وجود ہے، وہ مرزا غلام صاحب خود نہیں تھے۔ تو یہ مطلب کہ لوگ جو میرے حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والے جو دو احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، یہ باتیں یاد رکھیں، یہ باتیں میں بارہا بتا چکا ہوں، تو آج دوبارہ بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد نا میں چند باتیں مزید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرید احمد چیمہ صاحب ہیں، تو اس کے میں نے تینوں سوال جو اس ای میل نمبر 4 میں انہوں نے کہے ہوئے ہیں، بیان کیے ہیں، اس کے میں نے جواب دے دیے ہیں، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، نمبر 1 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، نمبر 2 نمبر 3 وہ سیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ تو میں نے بتا دیا گزشتہ خطبات جو ہیں 20 جون کا اور 27 جون کا، ان میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے، 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ دیکھیں میں پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے گزشتہ خطبہ جو میں بھی ذکر کیا تھا اس بات کا کہ پروفیسر اسٹیج صاحب نا ایک کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی میں یہ باتیں لکھتی ہیں، یہ کتاب ہے ان کی، میرے ہاتھ میں 1919 میں انہوں نے لکھی تھی، اور بڑی تفصیل سے میں نے گزشتہ خطبہ میں بتایا ہے۔ تو یہ شائع ہوئی تھی، تو اس کے بعد پرنسٹن یونیورسٹی میں یہ چلے گئے ریٹائرمنٹ لے کر، سول سروس تھے سری لنکا میں، تو وہاں پر اپنی ریٹائرمنٹ تک پڑھاتے رہے۔ انہوں نے ایک لفظ کہے ہیں، دوبارہ میں چاہتا ہوں آج کے خطبہ جمعہ میں دوبارہ ان کو میں لفظ پڑھ دیتا ہوں۔ تو یہ سقراط کا جو نظریہ ہے علم ہے نا، ورچوئز نالج، ہزاروں سال سے یہ فلسفہ کی دنیا میں یہ ہے، لیکن کوئی آج تک اس نیکی کی ماہیت نہ بتا سکا کوئی فلسفی کہ جس کو سقراط نے علم قرار دیا، حالانکہ اس کا شاگرد تھا افلاطون، پلاٹو، شعرائے آفاق انسان تھا، بڑا انٹیلیجنٹ تھا، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، پھر ان کا آگے شاگرد تھا ارسطو۔ یہ سارے نامی وجود ہو گزرے ہیں فلسفہ کی میدان میں، اور اس کے بعد ماڈرن فلسفہ آ گیا، یعنی ایک لسٹ ہے فلسفیوں کی، لیکن آج تک کوئی فلسفی اس نیکی کی ماہیت نہ بتا سکا جس کو سقراط نے اپنے نظریہ علم میں نیکی علم ہے قرار دیا ہوا ہے۔ تو میں تو فلسفہ کوئی پڑھا ہی نہیں ہے، جب میں نے پوسٹ گریجویشن کر لی تو یہ سوالات میرے آگے آ گئے، اتفاق تھا یا اللہ کی ایک رضا تھی، تو میں نے جب سوچنا شروع کر دیا
غور کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، پھر میں نے اللہ سے دعائیں کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بتا کہ یہ سقراط نے جس نیکی کو علم کہا تھا یہ کیا ہے، وہ علم ہے کیا، وہ نیکی کیا ہے. تو میں نے بارہا بتایا ہوا ہے، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں خاکسار نے پھر میں 22 دسمبر 1983 کو دارالحمد میں یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا. میں اپنے امتحانات سے تو فارغ ہو چکا تھا، تو اس پہ میں نے ایک لیکچر دینے کے لیے وہاں پر دارالحمد جس ہاسٹل میں نے رہ کر یہ ایم اے کیا تھا، وہاں پر ہر مہینے جو ذہین طلباء تھے تو وہ اپنے ٹاپک جو ان کا مضمون ہوتا تھا جس میں وہ پڑھ رہے ہوتے تھے اس کے حوالے سے کسی موضوع پر وہ تقریر کیا کرتے تھے. تو ایک وہ یعنی ایسی آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی لاہور میں کہ یعنی ذہین احمدی طلباء جو تھے وہ مل کے پھر وہ جو طالب علم ہوتا تھا اپنے مضمون جو بھی تھا اس کو ٹاپک چن کر اس پہ وہ تقریر کرتا تھا، باقی دو سنتے تھے. تو مجھے بھی کہا گیا مطلب کہ ایک مہینے یعنی امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا میں کہ آپ کو ٹاپک لے لیں تو اس پہ جب اجلاس ہوگا تو آپ اس پہ اپنی روشنی ڈالیں. تو میں اس سے پہلے ورچوئل نعرے پہ غور کر رہا تھا اور خواہش تھی میری، یہ پوری تفصیل میری اس کتاب ہے غلام مسلموں کے اس مقدمے میں موجود ہے. تو میں نے سوچا کہ اسی پہ میں تھوڑا سی تقریر کر دوں گا ورچوئل نعرے کے متعلق. اب یہ بڑا سکین مضمون تھا تو میں نے سوچنا شروع کر دیا، لیکن میرے پلے کچھ نہیں، میں تو پڑھا ہی نہیں فلسفہ. تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ 22 دسمبر 1983 کی باتیں ہیں، جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ پڑھ کے میں آ کے پھر سوچنا شروع کر دیا. پھر بہرحال جب میرے کچھ علم مجھے نہ پتہ لگا بھی کیا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعائیں کی بھی اے اللہ میری مدد فرما اور مجھے علم دے، اور یہ نیکی علم ہے کیا ہے. تو میں نے اس سجدے میں جو دعائیں پڑھی تھیں تو میں نے بارہا ذکر کیا، آج کی خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں اس کا ذکر کرنا. یہ الہامی دعائیں ہیں. ایک دعا تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسورۃ طٰہٰ میں ملتی ہے، اللہ نے ان کو سکھائی تھی. تو باقی دعائیں مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم کو اللہ نے الہام فرمائی ہوئی ہیں. تو یہ دعائیں میں نے یاد کی ہوئی تھیں اس زمانے میں نا، اکثر احمدی طلباء جو ہیں سارے وہ پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا تھا. تو یہ دعائیں اس طرح ہیں کہ رب زدنی علما، یہ اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادتی عطا فرما. یہ جو دعا ہے تذکرہ صفحہ 310 پہ ملتی ہے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115. رب علمنی ما ہو خیر عندک، تذکرہ صفحہ 558. اے میرے رب مجھے وہ کچھ سکھلا جو تیرے نزدیک بہتر ہے. تیسری دعا رب ارنی انوارک الکلیات، تذکرہ صفحہ 534. اے میرے رب مجھے اپنے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہیں. رب ارنی حقائق الاشیاء، تذکرہ صفحہ 613. اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا. اور پانچویں دعا اے ازلی عبدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا. یہ تذکرہ صفحہ 600 پر الہامی دعا مرزا غلام صاحب کو ملی تھی، آپ پر الہام ہوئی تھی. تو اس کا فیض آگے آئندہ زمانے میں مرزا غلام صاحب کو چلہ و شاہپور میں جس ذکی غلام کی بشارت ملی تھی، یا جس نشان رحمت کی بشارت ملی تھی، یا جس مسلم موت کی بشارت ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان الہامی دعاؤں کا فیض اس کو نصیب کرنا تھا اس کی قسمت میں. تو یہ ایسے ہی ہوا. تو میں نے دعائیں پڑھیں سجدہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور. تو میں نے بارہا بتایا ہے کہ اس سجدہ میں ہی وہ 5-7 منٹ کا سجدہ تھا، میں یہ دعائیں پڑھتا رہا، میری کیفیت بدل گئی. یعنی اس سجدے میں ہی ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ میں جو سجدے میں گیا تھا وہ عبدالغفار کچھ اور تھا، جب میں اٹھا تو وہ موعود غلام مسیح الزمان ذکی غلام مسیح الزمان بن چکا تھا. اور اس طریقے سے علم و معرفت کی نہریں میری طرف آنا شروع ہو گئی. تو یہ دعائیں پڑھنے کے بعد وہ مبارک سجدہ تھا جس میں یہ میرے علم جو ہے علم و معرفت کا میرے نصیب ہوا. اور پھر جب میں سجدے سے اٹھا تو اس کے بعد ایک سلسلہ میرے ساتھ شروع ہو گیا کہ بیٹھے بٹھائے کوئی علم اور حکمت کی باتیں یا مذہب پہ سلسلے سے باتیں اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا تھا، غیب سے مجھے ملتی تھی. تو میرے لیے ایک نیا واقعہ تھا. بچپن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سچے خواب تو دکھائے تھے، بارہا میں نے دیکھے تھے خواب، وہ سچے بھی ثابت ہوئے. لیکن یہ واقعہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ غیب سے مذہب اور علم و حکمت کے حوالے سے باتیں میرے تک آنی شروع ہو گئیں، یہ
پھر وہاں 10 دسمبر 1983 کا جو مبارک سجدہ میرے نصیب ہوا، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. تو میں نے بتا دیا کہ آخری یہ دعا تھی کہ اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح اس زندگی کا شربت پلایا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو پروفیسر اسٹیج صاحب ہیں نا، جس کا میں نے گزشتہ خطبہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں یہ ایک کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی، اور اس کا پیج ہے 149 149. پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچوئس نالج اینڈ ایز نالج از جسٹ اینڈ ایز نالج از جسٹ وٹ کین بی امپارٹڈ بائی ٹیچنگ اٹ فالوڈ دیٹ virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is, thought Socrates, the precious piece of knowledge which no philosopher has ever discovered. فرید احمد چیمہ صاحب سنیے یہ کیا وہ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ what the concept of virtue is, that is, thought Socrates, the precious piece of knowledge which no philosopher has ever discovered, and which if it were only discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا. یہی وہ باتیں ہیں علم و حکمت کی دنیا میں اللہ نے اس موعود ذکی غلام پر کھولنی تھی، جس کی وجہ سے دین اسلام کی فتح و غلبہ کے راستے پیدا ہونے تھے. یہ خود اسٹیج صاحب لکھ رہے ہیں اس والے کہ آپ پتہ کو کسی فلاسفر نے نہیں بتایا. تو یہ جو نیکی کی ماہیت ہے نا، وہ نیکی جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا، جس کے متعلق میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں کچھ لکھوں، جانوں اس کے متعلق. جب مجھے کچھ پتہ نہ لگا تو میں نے سجدہ میں جا کر یہ دعائیں کی. یہ ساری دعائیں بتا رہی ہیں کہ یہ دعائیں ہی علم و معرفت کے حوالے سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی علم و معرفت کے حوالے سے یہ دعائیں ہیں. تو پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں پھر اگلے دن، یہ 22 دسمبر 1983 کی بات ہے، مڈل دسمبر تھا، تو اگلے جمعہ کے اگلے دن سیچرڈے کے دن شام کے وقت ورچوئس گاڈ کا یہ الہام مجھ پر نازل ہوا. تو بہر لمبی کہانی ہے کہ جب پہلی دفعہ مجھے پر یہ الہام نازل ہوا تو میں خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا بہت زیادہ، حتیٰ کہ اتنا زیادہ خوف زدہ میں ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریہ ازاری شروع کر دی، رونا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں ان باتوں کا. دوبارہ زیادہ شدت سے پھر یہی الہام مجھ پر ہوا، ورچوئس گاڈ. تو پھر میں نے لکھا. تو اس کے بعد نا پھر میں بتا رہا تھا اپنا سامعین کو بھی کہ یہی وہ ورچوئس گاڈ ہے. پھر اس کے متعلق اللہ نے مجھے علم دیا اور میں نے پھر لکھا. تو یہ وہ سقراط کا ورچوئس نالج، یعنی وہ نیکی کی ماہیت جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا، اس کی ماہیت اس آج پر اللہ تعالیٰ نے کھولی. تو میں کہہ رہا تھا ایک ضمنی سی بات ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کو چلہ ہوشیار پر کی پیشگوئی کا مستاق بنانا تھا، کس طرح اس کو اللہ نے پھر وہ بنایا. تو یہ اس طرح ہوا واقعہ کہ وہ علامتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حالی، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. ملہم لکھتا ہے آگے بریکٹ میں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے. دوشنبہ ہے مبارک دشندہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. فرید احمد چیمہ صاحب یہ ساری نشانیاں اس کتاب میں، یہ جو میں نے دا ایسنس آف ورچو لکھا ہے نا شروع میں، اس میں ساری آ گئی، یہی آتی ہیں. مثال کے طور پر مظہر الحق والعلا، اعلیٰ اور حق کا مظہر. اللہ نے جو مجھے نیکی کی تعریف دی، جس کو اللہ نے مجھ پر اعلان فرمایا ورچوئس گاڈ. اللہ نے مجھے بتایا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، پہلا لفظ سپریم، آخر پہ ٹروتھ. مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، آ گئی بات اس میں، آ گئی. پھر اسی کتاب میں اللہ نے مجھے بتایا اس نیکی کے 4 چہرے ہیں، دا فرسٹ، دا لاسٹ، دا مینیفیسٹ، دا لیٹنٹ. یہ سارا ذکر ہے اس کتاب میں دا فیسز آف ورچو کے عنوان کے تحت. تو اس میں مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا، مظہر الاول والآخر پھر وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. علوم ظاہری و باطنی سے مراد اکثر میں نے کہا ہوا ہے کہ
یہاں پر مراد تھی کہ جیسے اللہ نے فرما دیا مظہر الاول والآخر، ایسے ہی علوم ظاہری و باطنی سے مراد یہ ہے کہ مظہر ظاہر باطن اللہ اس کو بنائے گا. یعنی وہاں پر الفاظ جو ہیں الہامی صورت حدید میں آتے ہیں نا کہ اللہ اول آخر ظاہر اور باطن ہے، وہاں پر اللہ نے بجائے ظاہر باطن کا الہام کرنے کی بجائے مرزا غلام وسلم پر یہ الہام فرما دیا وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، یعنی وہ اس کو اللہ ظاہر اور باطن کا علم دے گا. تو یہ ساری چیزیں اس سے جو ڈیوائن تھیری جب میں نے اللہ نے مجھ پر الہام فرمایا میں نے اس کو لکھا تو اللہ نے مجھے علم دیا. یہ سب چیزیں جو میں نے لکھی ہیں، یہ جو کتاب پوری لکھی ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں نے لکھی ہے. بعض جگہ الفاظ میرے ہیں لیکن مضمون اللہ نے مجھے دیا وہ میں لکھتا چلا گیا. تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ اس کی نشانی ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا. اس سخت ذہین و فہیم تو بن گیا وہ بندہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی علم ہے کا نظریہ جو سقراط نے پیش کیا دنیا کے آگے، اس نیکی کی ماہیت کو آج تک کوئی فلسفی کوئی سائنٹسٹ کوئی بتا نہیں سکا، کوئی مسلمان کو غیر مسلم کوئی بھی نہیں بتا سکا. میں نے ابھی حوالہ پیش کر دیا آپ کے آگے پروفیسر اسٹیج صاحب کا. ایک امی بندہ جب اس کی ماہیت کھولتا ہے اور دنیا کے آگے نہ صرف ورچو از نالج کی ماہیت بتاتا ہے لوگوں کو، بلکہ اس سے ایک اعلیٰ برتر نظریہ پیش کرتا ہے دنیا کے آگے جو اس کے دل پر الہام ہوا، ورچو از گاڈ. تو اس میں اللہ نے وہ سب کچھ بتا دیا جو اللہ کی طرف سے اس کو ملا. تو جب ایک ایسی حقیقت جس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں تھا، یعنی جس نیکی کی ماہیت کو سقراط نے علم قرار دیا آج تک کسی کو علم نہیں، ایک امی انسان کو اللہ نے علم دیا کہ بتا دے دنیا کو وہ کیا تھی، وہ نیکی کی ماہیت کیا تھی جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا. اللہ نے مجھ پر الہام فرما دیا ورچوئس گاڈ وہی گاڈ ہے. تو کھول کے میں نے بتا دیا. جب اس شخص نے امی نے بتا دیا تو وہ سخت ذہین و امین تو اللہ نے اس کو بنا دیا کہ ہزاروں سال سے جو چیز پوشیدہ تھی لا علم تھی، سائنسدانوں کے آگے فلاسفروں کے آگے پوری علم و حکمت کی جو ہسٹری ہے فلسفہ کی کوئی بندہ نہیں بتا سکا. میں 1919 کے میں کتاب ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ پروفیسر اسٹیج صاحب نے یہ لکھی ہے. تو ایک بندہ بتاتا ہے، ایک امی انسان کوئی فلسفے کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں رہا، وہ بتا دیتا ہے، اس پر اللہ الہام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں پھر اس کو سخت ذہین و فہیم تو بنا دیا. تو دوسری بات کہ مظہر الاول والآخر مظہر الاکبر اللہ کان اللہ نزل، ساری باتیں اس کتاب میں جب میں نے جو ماہیت اللہ نے مجھے بتائی نیکی کی جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا، اس میں یہ ساری چیزیں آ گئیں. نیکی کے چہرے اول آخر ظاہر اور باطن، اور پھر اس کی نیکی کی تعریف جو اللہ نے مجھے بتائی کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق، اس میں وہ اعلیٰ بھی آ گیا، اس میں حق بھی آ گیا. تو یہی باتیں ہیں مظہر الحق واللہ کان اللہ نزل من السماء. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے وجود میں اس میں پوری فرما دیں. اور اس پیش گوئی جو چلا اشعار میں مرزا غلام وسلم پر الہام ہوئی تھی تو اس کو میرے وجود میں اللہ نے سچ ثابت کر دیا اور وہی باتیں مجھے بتا دیں اور سارا علم دے کر مجھے اس پیش گوئی کا مصداق بنایا. تو اس کے بعد میں ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں مرزا غلام وسلم کی جب ہم پڑھتے ہیں کتاب میں تو ہم جماعت احمدیہ میں مرزا غلام وسلم کے ماننے والوں میں ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ سلطان القلم تھے، قلم کے بادشاہ. ٹھیک ہے، ایسا میں نے دعویٰ کیا ہے اپنی اس کتاب میں، غالباً اس کی پیج نمبر 267 پہ. اس کا عنوان اس طرح ہے کہ ہاؤ ورچو از گاڈ از دا مدر آف تھیریز. وہاں پہ تفصیل سے پڑھ لیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نظریے کو اس عاجز پر الہام فرما کر اللہ تعالیٰ نے مجھے سلطان العلم بنایا ہے. یہ میں دعویٰ رکھتا ہوں اس بات کا. کوئی بھی میرا مخالف ہو یا موافق ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی فلسفی ہو، جو بھی ہو، میرے اس دعوے کو چیلنج کر کے دکھائے کہ میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی جناب سے علم دے کر کنگ آف نالج سلطان العلم بنایا. اور دعویٰ میرا کوئی مخالف جو بھی آئے میرے سامنے ہے جھٹلا کے دکھائے میرے اس دعوے کو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس ورچوئس گاڈ جو الہام مجھ پر نازل ہوا یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر کا نظریہ مجھ پر نازل ہوا، اس کے 4 نام اللہ نے مجھے بتائے. اس کتاب میں ان کا ذکر ملتا ہے. یہ دیکھیں میں دکھا بھی رہا ہوں سب لوگوں کو. یہ 4 نام ہیں: ڈیوائن تھیری، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، مدر آف تھیریز، دا سیل آف تھیریز. تو یہ 4 نام اللہ نے مجھے بتائے. اور پھر مجھے یہ بھی اللہ نے بتا دیا
یہ جو میں نے لکھا ہے اس میں کہ آئندہ اب تک جو دنیا میں جتنے بھی مادی نظریات ہیں یا غیر مادی نظریات ہیں، یہ میرا چیلنج ہے اپنے مخالفوں کے آگے. قادیانی جماعت کے جعلی ایک خلیفہ بنا بیٹھا ہے، ان کے جو مولوی ہیں اور مربی ہیں سارے، اور سائنسدان جو بھی ہیں، وہ جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہے یا وہ مسلمانوں سے تعلق ہے، وہ مسلمان سائنسدان ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، جو بھی ہیں، عیسائی ہیں، سب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی مادی اور غیر مادی نظریات دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یا تخلیق کیے گئے ہیں، ڈیوائن تھیری ورچوئس گاڈ نے سب کو کھا لیا، نگل لیا. یہ نظریہ ان سب کو نگلتا ہے، نگل بیٹھا ہے. اور یہ وہ ان دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہے جو اللہ کے حضور ایک مبارک سجدہ اس آیت کو نصیب ہوا تو میں نے پڑھی، اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا، تو اس نے پلایا. تو میں کہہ رہا ہوں فرید احمد چیمہ صاحب، اپنے خلیفہ صاحب کو بھی کہہ دینا، جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، کوئی بندہ آئے احمدی غیر احمدی، مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا ایتھیسٹ ہو، جو بھی ان دعووں کو جو غلط کر کے دکھا دے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری تھا کہ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا اپنے کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، یہ ضروری تھا. اور وہ سخت ذہنی و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. اور وہ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارج مزور اول براخر مزور قبل اللہ کان اللہ نزل. یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو جس کی چلہ و شارپ میں محمدی مریم کو بشارت نصیب ہوئی تھی، وہ موز ذکی غلام، وہ موز شامر نے رحمت ہے نا، اس کو علم و معرفت میں کمال دینا تھا. یہ علم و معرفت میں کمال ہے ورچوئس گاڈ. میں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے باقاعدہ. مرزا غلام صاحب کا وہ جو تجلیاتی الہیہ کی یہ پیش گوئی ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانے کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. اس کتاب میں 3-4 صفحے شروع میں نے مرزا غلام صاحب کی وہ تجلیاتی الہیہ کی وہ پیشگی لکھی ہے، اور دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کا مجھے مصداق بنایا. اور کس طرح بنایا؟ یہ ثبوت ہے ڈیوائن تھیوری، علم و معرفت کا میں کمال. ظاہر ہے کہ علم و معرفت ہوتا ہی ڈیوائن نالج ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہوتا ہے. کوئی سائنٹیفک یا میٹا فزیکل علم جو ہوتا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا علم نہیں ہوتا. ذات باری تعالیٰ کا علم علم و معرفت کہلاتا ہے. وہ براہ راست اللہ کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا خدا تعالیٰ کا وجود ہے کیا. اس میں ڈیوائن تھیوری میں وہ چیز بتائی ہے وہ بندے نے، اور یہ اللہ سے علم پا کر، الہام پا کر مجھے بتایا گیا اور دنیا کے آگے میں نے کھول کے رکھا ہے. اور اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک جتنے بھی مادی اور غیر مادی نظریات ہیں پیدا ہو چکے ہیں اس عاجز سے پہلے، اس عاجز کو یہ نظریہ نصیب ہوا ہے ورچوئس گاڈ، یعنی ڈیوائن تھیری یا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری یا مدر آف تھیریز یا دا سیل آف تھیریز. اس نظریے نے تمام مادی اور غیر مادی نظریات کو کھا لیا، وہ سارے اس میں سے پھوٹتے ہیں. اور آئندہ قیامت تک جو بھی مادی اور غیر مادی نظریات پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ، یہ موز ذکی غلام، یہ موز نشان نعمت جس کی چلہ و شارپ میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی، اس کا یہ نظریہ ہمیشہ قیامت تک آئندہ پیدا ہونے والے مادی اور غیر مادی نظریات کو بھی کھا جائے گا. یہ ہے وہ شان، اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا. یہ ہے وہ زندگی کا شربت جو اللہ نے مجھے پھر پلایا. فرید احمد چیمہ صاحب، تو آپ آئیں، آپ مولویوں کو، قادیانی ہیں یا لاہوریاں جو بھی ہیں، آپ اپنے خلیفہ صاحب کو، امیر ہے لاہوریوں کا، یہ جو بھی کوئی مولوی ہیں ان کے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے اٹ پکڑو تو ان کے مولوی نکلتے ہیں. آئیں میرے ان دعوی کو جھٹلا کے دکھائیں. تو یہ ہے وہ موعود مسلح جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم میں محمدی مریم کو دی تھی. ایک اور بات میں ضمنی بتا دیتا ہوں کہ میں مڈل اسکول میں نے احمد نگر میں مڈل اسکول پاس کیا تھا، پیدل جایا کرتا تھا ڈاور سے. تو پھر میں آگے پھر تعلیم اسلام ہائی اسکول میں داخل ہو گیا. یہ 69 کی بات ہے، 1969 یعنی 1969 کی بات ہے، جب میں تعلیم اسلام ہائی اسکول ربا میں 9th کلاس میں داخل ہوا. تو مجھے 9th A میں
داخل کیا گیا. اس وقت جو ہیڈ ماسٹر تھے ہمارے تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے، ماسٹر حبیب الرحمان صاحب تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو آج بھی وہ میٹرک کی جو تفسیر ہے، گروپ فوٹو جو مطلب کھینچتے ہیں طلباء کا امتحان سے پہلے، اس میں ماسٹر حبیب الرحمان درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کی بات میں بعد میں بتاتا ہوں کہ 9th A میں بہت ذہین طلباء سارے اکٹھے ہو گئے. تو جب ہم سارے امتحان پاس کر کے سارے 10ویں میں گئے تو ہم سب لوگ پھر 10 A میں سارے ذہین طلباء اکٹھے ہو گئے. تو باقی جو سیکشن تھے، 4 سیکشن تھے، A B C D. تو وہ باقی جو سیکشن تھے ان میں جو طلباء تھے اتنے انٹیلیجنٹ نہیں تھے. ظاہر ہے 9th A سے 10 A میں وہ پہنچ گیا سارے. تو اس وقت پھر ماسٹر حبیب الرحمان صاحب نے باقی ماسٹروں سے بات شات کی اور پھر پروگرام بنایا کہ یہ 10 A کے جتنے بھی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے باقی سیکشنوں میں بدل دیا جائے تاکہ وہ باقی اسٹوڈنٹ بھی ان کے ساتھ ملے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم کچھ طلباء جو تھے 10 A کے، وہ C سیکشن تھا غالباً، اس میں بھیج دیے. اور کچھ 4 لڑکے 10 A سے 10 D میں بھیج دیا. ان میں یہ عاجز تھا، ایک محمد صادق تھے، ایک شاہد باجوہ تھے، اور ایک رفیق احمد تھے یا محمد رفیق تھے. تو وہ تھی 4 لڑکے ہم لوگ 10 D میں بھیج دیے 10 A سے. تو 10 D کا جو انچارج تھا اس وقت ماسٹر بشیر احمد تھا، اس کا نام اچھی طرح یاد ہے. آج کل وہ فوت پا چکے ہوں گے کیونکہ کافی لمبی زمانے کی باتیں ہیں. میں 70 کی بات کر رہا ہوں، 71 کی. تو اس زمانے کی ایک بات ہے کہ ہم لوگ 10 D میں تھے. تو جو 4 اسٹوڈنٹ تھے اچھے تھے، انٹیلیجنٹ تھے، ان میں ماسٹر بشیر احمد کا ایک بھائی بھی تھا، رفیق احمد تھا یا محمد رفیق تھا اس کا نام، رفیق احمد تھا میرے خیال نام. تو ماسٹر بشیر احمد ان دنوں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب گئے ہوئے تھے دربا میں. تو ان دنوں ان کو نوبل پرائز تو نہیں ملا تھا لیکن مشہور تھے، وہ ایک سائنٹسٹ، ذہین ایک MD سائنٹسٹ کے طور پر مشہور تھے. یہ 70 اور 71 کی باتیں ہیں. تو ماسٹر بشیر احمد نے ان سے ٹائم لیا، بھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ میں اپنے کچھ طلباء کو لے کے آؤں، آپ کو ملاؤں، تاکہ ان میں حوصلہ پیدا ہو، کریج پیدا ہو کہ ایک بڑے سائنٹسٹ کو جب ملیں گے تو ان بچوں میں شوق پیدا ہوگا علم کا. تو بہر پروفیسر صاحب نے وعدہ کیا میں انشاءاللہ ملوں گا، لیکن بعد میں پھر ان کی مصروفیات حائل ہو گئی، رستے میں آ گئی، تو انہوں نے پھر کہا کہ میرے لیے مشکل ہے ملنا. ویسے میرے اس زمانے کی بات ہے، ماسٹر بشیر احمد صاحب نے ہم 4 طلباء کو لے جانا تھا ڈاکٹر عبدالسلام کو ملانے کے لیے. ان میں یہ عاجز تھا، محمد صادق تھے، شاہد باجوہ تھے، ماسٹر بشیر احمد کا چھوٹا بھائی تھا جو ہمارا کلاس فیلو تھا، رفیق احمد تھا اس کا نام. تو بہرحال پھر وہ ہماری ڈاکٹر عبدالسلام سے پھر ملاقات تو نہ ہو سکی کیونکہ ان کی اپنی مصروفیات تھیں. بہرحال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں ملوں گا لیکن بعد میں نہیں ملے. تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ جو 4 طلباء تھے ماسٹر بشیر احمد نے جن کو تیار کیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام سے ملانے کے لیے، ان میں ایک مئو ذکی غلام بھی تھا. اس کو نہیں پتہ تھا اس ذکی غلام کو میں کون ہوں. تو بہرحال وہ ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے جو نظریہ ہے جس کی بنا پر انہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا یا ان کو ملا، وہ اس کا ذکر میں نے کیا، اس کتاب بھی میں نے ذکر کر دیا. لوگ پڑھ لیں، انگلش کی کتاب ہے، کوئی انگلش کو اتنی ایسی زبان نہیں ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں، مربی بھی جانتے ہیں، MD سائنٹسٹ بھی جانتے ہیں. پڑھیں اس کو، میں نے ذکر کیا ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو یہ جو 4 فورسز ہیں جہاں پر سائنس دان پہنچ چکے ڈاکٹر عبدالسلام کے ٹائم میں، تو ڈاکٹر عبدالسلام اور اس کے 2 ساتھی جو امریکن سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ 2 طاقتیں جو ان میں ہیں وہ ایک ہی ہیں، آگے 2 بن جاتی ہیں لیکن دراصل ان کا سورس ایک ہی ہے. اس کا خاکسار نے اس کتاب میں نے تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے. اور اس طرح پھر وہ 4 طاقتیں جو ہیں جو پوری کائنات کا جو منبع بن جاتی ہیں، تو وہ 3 رہ گئی، 3 ہو گئی، 4 سے 3 ہو گئی. تو میں کہہ رہا ہوں فرید احمد چیمہ صاحب کو بھی، پوری دنیا کو بھی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ نظریات جو پیدا ہوں گے، مادی ہوں غیر مادی ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ تمام جو نظریات مادی اور غیر مادی پیدا ہو چکے ہیں اس دنیا میں اس وقت، ڈیوائن تھیوری ان سب کو نگل رہی ہے. اور آئندہ جو قیامت تک پیدا ہوں گے مادی اور غیر مادی نظریات.
انشاءاللہ ڈیوائن تھیری ان کو بھی کہا جائے گی، ساروں کا منبع اس میں سے ہوگا۔ تو یہ وہ احسان ہے، اللہ کا فضل ہے اس معوذ ذکی غلام کے شامل حال ہوا جس نے ایک مبارک سجدہ اس کو نصیب ہوا، اس میں اس نے یہ دعائیں پڑھیں، اور آخری دعا یہ تھی کہ اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ اس طرح فرید احمد چیمہ صاحب یہ زندگی کا شربت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پلائے۔ تو یہ اگر ملاقات ڈاکٹر صاحب سے ہو جاتی تو ایک میری یادگار ملاقات ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں ہوئی تب بھی میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ وہ 4 طالب علم ماسٹر بشیر احمد نے اپنے سیکشن سے جو ملانے کے لیے تیار کیے ہوئے تھے ان میں یہ عاجز بھی تھا۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا میں معوذ ذکی غلام ہوں، یعنی وہ معوذ ذکی غلام، وہ معوذ شاہ نے رحمت جس کی اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کو چل شاہ پور میں بشارت دی ہوئی تھی۔ تو یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میں اس کا قطعی علمی الہامی ثبوت رکھتا ہوں، یہ جو باتیں ہیں یہ میرے نظریات ہیں، کوئی مائیکل آل آئے چیلنج کر کے دکھا دے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہے اللہ بخش دے۔ یہ انسان کی کوشش کی یا اپنے چلاکیاں نہیں ہوتی کہ چلاکیوں کے ساتھ یہ چیزیں بندہ حاصل کر لے، نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے وہ بخش دے۔ تو یہ جو دعوے میں کر رہا ہوں تو میں میدان میں کھڑا ہوں، اور یہی ڈیوائن تھیری جو ہے اس چلہ ہوشیارپور کی جو الہامی پیش گوئی مسلم معوذ، الہامی پیش گوئی معوذ ذکی غلام، الہامی پیش گوئی نشانی رحمت، اس کا قطعی علمی الہامی معوذ ثبوت ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ان نشانیوں میں، یہ جو آپ نے 52 نشانیوں کی بات کی ہے تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا آئندہ کسی خطبہ جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا وہ ڈرامہ کرتا رہا بشیر الدین محمود، وہ جعل ساز آدمی تھا جھوٹا، وہ کہاں اس پیشگو کا مصداق تھا۔ تو اس کی باتیں میں بعد میں بتاؤں گا تفصیلاً، آج میں چاہتا ہوں خطبہ جمعہ میں ان باتوں کا ذکر نہ کروں، دیگر چیزیں بتا دوں آپ کو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ ڈیوائن تھیری ہے جس میں تمام مادی نظریات آج تک جو دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، یا غیر مادی نظریات جو پیدا ہو چکے ہیں، یا آئندہ قیامت تک جو مادی اور غیر مادی نظریات پیدا ہوں گے، میرا دعویٰ ہے فرید احمد چیمہ صاحب سب نظریات جو پیدا ہو چکے ہیں، جو آئندہ پیدا ہوں گے، خواہ وہ مادی ہیں خواہ غیر مادی ہیں، یہ ڈیوائن تھیری، یہ الہی نظریہ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، مدر آف تھیریز یعنی النظریات، دا سیل آف تھیریز، خاتم النظریات اس کو کہا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فضل اس وجہ سے اس آج کو نصیب ہوا کہ میں محمدی مریم مرزا غلام حسن کو ماننے والے کے گھروں میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب بڑے بزرگ اور دعا گو انسان تھے، اکثر میں نے بتایا ہوا ہے لوگوں کو کہ وہ بہت دعائیں کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی کرتے ہوں گے اور مرزا غلام حسن کی جو جماعت ہے اس کے لیے بھی کرتے ہوں گے۔ تو وہ صبح تہجد کے ٹائم گھر سے باہر چلے جایا کرتے تھے، خاص کوئی جگہ ہوگی ان کی تو وہاں پر وہ دعائیں کرتے تھے۔ تو ہمارے زمین پہ جو مزیرے تھے، میرے والد صاحب نے آدھی زمین خود وہ کاشتکاری کرتے تھے، آدھی وہ مظاہروں کو دے دی۔ تو مظاہرے جب پانی لگاتے تھے تو وہ میرے والد صاحب کی صبح کے ٹائم رونے کی آوازیں وہ اکثر سنتے تھے۔ تو پھر گھر آ کے میں اپنی بیویوں کو بتایا کرتے تھے چودھری شیرمن صاحب روتے ہیں باہر۔ تو وہ جنگلی ٹائپ لوگ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، مسلمان تھے ویسے، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ چودھری شیرمن جو ہے یہ کون ہے، یہ کس لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے خیال کیا شاید میاں بیوی کا جھگڑا گھر میں، تو ان کی جو بیویاں تھیں وہ میری والدہ محترمہ صاحب ایسے پوچھتی تھی کہ ہمارے خاوند بتاتے ہیں کہ چودھری شیرمن باہر ہوتا ہے، کیا وجہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ تو میری ماں نے ان کو بتایا، بلکہ سمجھایا بھی ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں، ہم بڑے راضی ہیں اللہ کی رضا پر۔ میری والدہ صاحب نے ان کو بتایا کہ میرا خاوند خدا پرست ہے، تو اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے، اور بعض کا تو باہر جا کے دعائیں کرتا ہے۔ تو میں سامعین کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو اللہ کا فضل اس عاجز کے شامل حال ہوا، یہ ڈیوائن تھیری، یا وہ چلہ ہوشیارپور میں جو پیش گوئی معوذ ذکی غلام مسیح الزماں یا معوذ نشان احمد یا معوذ مسلگی مرزا غلام حسن پر نازل ہوئی تھی، اس کے مصداق بننے کا جو فضل ہے اس عاجز کے نصیب ہوا، یا ڈیوائن تھیری یعنی ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، الہی نظریہ، النظریات یا ختم النظریات، یہ میرے والد صاحب کے دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے کہ اس کے بچے کی قسمت میں اللہ نے یہ زندگی کا شربت
لکھ دیا اور اس کو ملا. اور میں دعویٰ کرتا ہوں اس دنیا میں کوئی بھی میرا مخالف ایک قادیانی جماعت کے جعلی خلیفے مسلم موعود کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی بندہ میری ان نظریات کو جو میں کہہ رہا ہوں میدان میں آ کر جھٹلا کر دکھا دے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ جب تک میری زندگی ہے میں ان سب پر غالب رہوں گا. اور پھر یہ بھی کہ مرزا غلام صاحب کی تجلیات الہیہ جو ہے نا اس میں وہ جو پیشگی انہوں نے کی ہے کہ میری فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور دلائل اور نشانی کے نور سے سب کا منہ بند کر دیں گے. اس عاجز کے وجود میں یہی پوری ہونی تھی. یعنی اس عاجز کے وجود میں اس طرح کہ اللہ نے مصداق جو اس پیشگوئی کے مصداق اس عاجز کو بنایا. وہ جو موعود نشانی رحمت ہے وہ موعود ذکی غلام جس کی چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو بشارت ملی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بتا دیا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق مظہر الاول بالآخر مظہر الحق واللہ کون اللہ نزل من السماء. یعنی علم و معرفت کا کمال ہی تو اس کو ملنا تھا وہ بندے کو. تبھی تو سخت ذہین و فہیم اللہ نے اس کا نام لکھ دیا. بنایا اس نے ہے اللہ نے سخت ذہین و فہیم کیونکہ بندہ خود نہیں بن سکتا. سخت ذہین و فہم ذہین تو ہوتی ہیں طالب علم ہوتے ہیں. تو میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں ایک ذہین طلباء میں میرا بھی شمار تھا لیکن سخت ذہین و فہم بنانا اللہ کا کام ہے. یہ اس باتوں کا ذکر میں نے اس کتاب کے ایپیلوگ میں آخر پہ کیا ہوا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سامعین کرام آپ سب لوگوں کو کہ وہ جو چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی پیش ہوئی مرزا غلام صاحب نے جس پیش کا ذکر فرمایا کہ میرے فرقہ کے علم میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور دلائل اور نشانوں کی اسے سب کا منہ بند کر دیں. تو اس عجز کے وجود میں دعویٰ رکھتا ہوں اس کا ذکر کیا ہے میں نے اس کتاب میں. اللہ نے میرے وجود میں پوری فرمائی ہے. علاوہ اس کے سامنے کرام میں نے ڈاکٹر عبدالسلام ایک بڑا عظیم انسان تھا عظیم سائنٹسٹ تھا. میں نے اس کی یہ سائنس اور جہان نو محمد ان کے کچھ مقالے ہیں اس کتاب میں شائع ہوئے میں نے پڑھے ہیں سارے. تو سامنے میں بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کے مقالات کو پڑھا ہوگا. علاوہ اس کے ڈاکٹر عبدالسلام کی ایک بھائی ہے عبدالحمید چودھری صاحب. انہوں نے یہ اپنے بھائی کے متعلق عبدالسلام نامی یہ کتاب لکھی ہے. میں نے یہ کتاب بھی پوری پڑھی ہے. اس ضمنی سی بات میں بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں بھی ان کتابوں میں بھی بعض لوگوں نے یہ جو علم و معرفت میں کمال کی پیشگوئی ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو مصداق کہا ہے کہ یہ شاید ڈاکٹر عبدالسلام اس کی مصداق ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام نے میں نے دونوں کتابیں دکھا دیں کہیں بھی ذکر نہیں کہا دعویٰ نہیں کیا کہ میں مرزا غلام صاحب کی جو پیشگوئی ہے تجلیاتی الہیوں میں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور دلائل اور نشانے کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. ڈاکٹر عبدالسلام کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں تھا. لوگ کہتے رہے اس کے متعلق ٹھیک ہے انہوں نے نوبل پرائز لیا ہے. تو ادھر تو یورپ میں بیسٹ میں تو 8 پٹ آف دا نوبل پرائز لوگ لینے والے ملتے ہیں ہمیں. تو کتاب جس نے پڑھی ہے یا اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ ضرور پڑھے اس کتاب کو. بھی بڑی نالجیبل بک ہے میں نے بھی پڑھی ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اپنی زندگی کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و معرفت میں کمال کے حوالے سے مرزا صاحب کی جو پیشگی اس کا مجھے مصداق بنایا. نہیں کیا دعویٰ. میں دعویٰ کرتا ہوں اور اس کا قطعی علمی الہامی موعود یہ ثبوت رکھتا ہوں اور اس میں یہ دعویٰ موجود ہے اور یہ ثبوت بھی موجود ہے میرے ہاتھ میں. تو بشیر محمود جو تھا وہ جھوٹا دعویٰ کر لیا اس پیشگوئی کی مصداق ہونے کا. اللہ نے اس کی شرح ادا کر دی. ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز ضرور ملا. اس کے ساتھ 2 امریکن سائنٹسٹ بھی تھے انہوں نے بھی نوبل پرائز لیا ایک ہی تحقیق کے حوالے سے. تو لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ علم و معرفت میں کمال کی جو پیشگوئی مرزا غلام صاحب نے اپنی جماعت کے آگے بیان کی ہے اس کا میں مصداق ہوں. ایسا کوئی دعویٰ ڈاکٹر عبدالسلام کا نہیں ہے. اس عجز کا دعویٰ ہے اور میں اس کا قطعی علمی الہامی موعود ثبوت بھی رکھتا ہوں. تو بہت سی باتیں میں نے بتا دی ہیں. امید ہے فرید احمد چیمہ صاحب کو اس کے سوالوں کے جواب بھی مل گئے ہوں گے. 4 ای میل فرید احمد چیمہ صاحب آپ نے مجھے لکھی ہیں ان 4 کا میں نے ذکر کر دیا ہے. آج چوتھی ای میل کا ذکر کیا ہے اور میں نے پڑھی بھی ہے اور آپ کے سوال جو ہیں ان کا بھی میں نے جواب دے دیا. تو باقی
آپ نے جو 52 صفات کی بات کی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، تفصیلی موضوع ہے، تو انشاءاللہ اس کے متعلق میں بتاؤں گا کہ 52 علامتیں کیا ڈرامہ کیا بشیر الدین محمود نے، وہ کیا کرتا رہا، کیا دھوکہ دیتا رہا، مروب کرتا رہا لوگوں کو اس کی باتیں کر کے. جبکہ مرزا غلام صاحب کی اولاد جو جسمانی لڑکوں کو تو اللہ نے اس پیش گوئی کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا. ایک ایسا انسان جو اس پیش گوئی کے الہامی پیش گوئی مسلمت کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا، وہ جھوٹے دعوے کر کے بیٹھا ہوا مسلم موضوع ہونے کے، اور 52 علامتوں کو تماشا کرتا پھر رہا ہے. یہ بات میں کسی وقت خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا آپ کو کیا کیا اس نے، یہ ڈرامے اس نے کیے تھے. پھر دیکھیں 12 جنوری 1899 کو غالباً بشیر الدین محمود پیدا ہوا تھا. ذکی غلام جس کی بشارت چلا و شارپوں میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو دی تھی، اس کی آخری بشارت الہامی 6-7 نومبر 1907 کو ہوتی ہے. تو جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونا تو اس پیشگوئی کی بظاہر بشارت میں وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ نے مرزا غلام صاحب کی اولاد کو باہر نکال دیا. میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں. تو وہ 52 علامتیں دکھاتا پھر رہا لوگوں کو، یہ سب جھوٹ تھے اس شخص کے. تو انشاءاللہ کسی خطبہ جو میں موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ کس طرح اس نے فراڈ کیے. 52 علامتیں وہ کٹ کے بہ گیا، حالانکہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اس کی مرکزی علمی الہامی مود نشانیاں یہ ہیں اس بندے کی. اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں معلوم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، بزر الاول والآخر بزر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. یہ وہ نشانی علامتیں ہیں جو کسی وجود میں علم و معرفت کے حوالے سے ثابت ہو سکتی ہیں. باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو تو ایسی چیزیں ہیں جس کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا. مثلا وہ قدرت کا نشان ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قدرت کا نشان بنایا ہے یا رحمت کا نشان، اس کا ثبوت میں کیسے دے دوں لوگوں کو؟ بنایا. ہاں، یہ جو میں علامتیں بھی پڑھی ہیں نا، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم سے لے کر آگے بزر الاول والآخر بزر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، یہ ساری نشانیاں علم و معرفت سے متعلق ہیں. یہ کسی وجود میں ثابت ہو سکتی ہیں. تو اس میں اللہ نے اس عاجز کے وجود میں یہ ساری ثابت کر دی، پوری کر دی. تو باقی 52 جو ڈرامہ اس نے کیا تو کسی کے خطبہ جمعہ میں نے بتاؤں گا، پہلے بھی کتنے میں بتایا ہوگا. تو یہ وہ ڈرامے کرتا رہا، جھوٹا آدمی تھا، فریب کار تھا، مفتری تھا. اللہ پر افطرا کی اس شخص نے. اللہ نے پھر پکڑا اس کو 10 مارچ 1954 کو. پھر اس مفتری اللہ کی یہ جھوٹے دعوے کرتا پھر رہا تھا. اللہ نے دائیں، جیسے کہتا نا، اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی وطین کو قتل کر دے گا. سورۃ الحقہ میں اللہ نے وعید کی ہوئی ہے. مفتری اللہ جو لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے الہام بناتے ہیں، جھوٹی خوابیں بناتی ہیں، پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ ان کو پکڑتا ہے دائیں ہاتھ سے، ان کی وطین کو قتل کر دیتا ہے. بشیر الدین محمود کی وطین کو اللہ نے پھر قتل کیا. میں تو یہ بتاتا ہوں کہ تو کیا شے ہے، مجھ سے موت تو بنا پھرتا ہے. اللہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے، اور اپنے خلیفے سے کہو، بیٹھا ہوا خلیفہ بن کے، یہ خلیفے ہیں، یہ جعل ساز لوگ ہیں. سورۃ نور آیت 56 مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی. نہ مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد کسی قسم کی خلافت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے. صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ اس قسم کی خلافتوں کے وعدے ہوتے ہیں کہ وہ نیا دین لاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لائے، حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لائے تھے. ان کے بعد خلفاء کی سلسلے جاری ہوئے، اللہ نے کیے، کیونکہ نئے دین کی تمکنت، اس کی مضبوطی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ نبی کے بعد اس کے خلفاء کا سلسلہ بھی اللہ جاری کرے. لیکن مرزا غلام صاحب تو ایک عاصم کے خلیفے تھے، وہ تو تجدید دین کرتے پھر رہے تھے. آپ مرزا غلام صاحب کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی نہ ان پر کوئی سورۃ نور آیت 56 نازل فرمائی، نہ کوئی ایسا الہام نازل فرمایا جس میں اللہ نے مرزا غلام صاحب سے وعدہ فرمایا کہ اے میرے بندے، تیرے بعد میں کوئی خلفاء کا سلسلہ اسی طرح جاری کروں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے بعد جاری کیا تھا. کوئی ایسی بات نہیں. دکھاؤ مجھے مرزا غلام صاحب کا تذکرہ الہامات کتاب ہے، دکھاؤ مجھے کہاں وعدہ ہے. یہ سب فریب کار جھوٹے لوگ ہیں. خلافت کا نام ڈرامہ بنا کر لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے. 48 چندے دے کے لگے تھک گئے لوگ، اور آج وہ کہتے پھر رہے ہیں لوگ. مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے احمدیوں پر، بہت ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. میں بھی دعا کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں پاکستان میں ہیں، جو بھی ان پر سختیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ان کو اس ظلم اور سختیوں سے بچائے. اور یہ جو ظلم اور سختیاں کرنے والی ہیں ان کو ہدایت دے، اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں. اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں
تو ان کو عبرت کا نشان بنا دے. میری دعا ہے ان کے لیے. میں دعائیں کر سکتا ہوں. ادھر جرمنی میں رہتا ہوں میں. تو باہر بہت سارے لوگ ہیں جو ملائیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہجرت کر کے پاکستان سے. کچھ مڈغاسکر کو ملک ہے وہاں پر بھی میں سنتا ہوں. تو میں سرداسی اس خطبہ جمعہ میں یہی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. دعا ہی میں کر سکتا ہوں فی الوقت جو میری حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل دور فرمائے. جو جہاں پر بھی ہیں ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دے اور کامیابی اور کامرانی کا رستہ ان کے لیے پیدا فرما دے ہیں. تو فرید احمد چیمہ صاحب امید ہے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب اب مل گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ دے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہدایت بخشے اور ہدایت سے محروم نہ کرے. تو اس پہ میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.